اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں، آج میں آپ کو عرش صہبائی کی دوسری غزل پڑھانے جا رہا ہوں۔ عرش صہبائی کی دوسری غزل اس طرح ہے۔ پہلا بند ہے: ہر ایک رنگ میں کاٹیں گے ہم سزا ہی سہی، یہ زندگی کی مفلسی کی بد دعا ہی سہی۔ عرش کہتے ہیں کہ ہماری زندگی غریبی کی زندگی طرح ہے، جس میں دکھوں اور پریشانیوں کے سوا کچھ نہیں۔ ہم اپنی زندگی ہر رنگ میں کاٹیں گے، چاہے سزا کے طور پر کاٹیں یا دکھوں میں کاٹیں، لیکن زندگی ضرور گزاریں گے۔ دوسرا شعر: نہ اس کو بھول کر تجھے کیا تخلیق، یہ اور بات کا وقت کا خدا ہی سہی۔ شاعر کہتا ہے کہ خدا کا ارشاد ہے کہ اے انسان، تو اس بات کو نہ بھول کہ میں نے تجھو پیدا کیا ہے، بے شک اب تو وقت کا خدا ہی بن گیا ہے، تو نے اپنے لیے ہر چیز ایجاد کر لی ہے، مگر تو بہت بڑا بن گیا ہے، لیکن یہ نہ بھول تجھ میں نے ہی پیدا کیا ہے، میں نے ہی پیدا کیا ہے۔ تیسرا شعر: یہی بہت ہے کہ مجھ پر تیری توجہ ہے، تیری نگاہ کا اندازہ دوسرا ہی سہی۔ شاعر کہتا ہے کہ میرے لیے یہی بات ہے کہ تمہاری توجہ میری طرف ہے، بے شک تمہاری نظر کے انداز دوسرے ہیں، یعنی تمہاری نظر مہر و محبت کی نہیں ہے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ میرا دھیان تو ہے۔ چوتھا شعر: وہ میری روح میں تخلیق ہو چکا ہے، اگر وہ مجھ سے خدا ہے چلو جدا ہی سہی۔ شاعر کہتا ہے کہ میرے محبوب میری روح میں تحلیل ہو چکا ہے اور میری روح کا ایک حصہ بن چکا ہے، پھر بھی اگر وہ مجھ سے جدا ہے تو وہ جدا ہی سہی، مجھے یہ بھی منظور ہے کیونکہ وہ میرا محبوب ہے۔ گو ظاہر طور پر میرا محبوب مجھ سے الگ ہے، لیکن حقیقت میں وہ میری روح میں مل چکا ہے۔ ہاں بچوں، پہلے شعر میں عرش کہتے ہیں کہ میری زندگی جو ہے گزری ہے وہ غریبی کی زندگی ہے، میری زندگی ایک غریبی کی زندگی، ایک مفلس کی زندگی گزارتا ہوں، جس میں صرف دکھ اور پریشانیوں کے سوا کچھ نہیں ملا۔ میں اپنی زندگی کاٹوں گا، کسی بھی صورت میں اپنی زندگی کاٹوں گا، جتنی زندگی ہوگی اتنی زندگی میں کاٹوں گا، چاہے وہ سزا کے طور پر ہوگی یا دکھوں میں کاٹنی ہوگی، مگر زندگی ضرور گزاروں گا۔ بس گزار پنی زندگی ساری، چاہے سہ زندگی مز میں سزا آسیا یا تر زندگی مز میں دکھ آسنا پریشانی آسا، مگر زندگی ہسا گزار۔ دویمس شعرس مز چھُ ونان شاعر کہ اللہ تعالیٰ سُنٛد ارشاد چھُ، اللہ تعالیٰ سُنٛد فرمان چھُ کہ اے انسان ژٕ کیٛازِ چھُکھ یہِ مٔشراوان کہ مےٚ چھُمتھ ژٕ پٲدٕ کوٚرمُت، مےٚ اوٚنمتھ ژٕ یتھ دُنیاہس منٛز، بے شک ژٕ ہسا بنیاکھ وقت خدا، ژےٚ سا روٗدٕے نہٕ یاد کہ آپ اتنے غافل ہو گئے، ژٕ ہسا گوٚکھ یوٗتاہ غٲفل کہ ژٕ بنیاکھ وقت خدا پانے، تہٕ یُس یہِ خۄش کران چھی تہِ چھُکھ کران، یہِ یژھان چھُکھ تی چھُکھ کران، مگر ژٕ ہسا بنیاکھ بوٚڑ، مگر یہِ کتھ پزی نہٕ ژےٚ یاد، یہِ کتھ پزی نہٕ ژےٚ مٔشراوٕنۍ کینٛہہ، یہِ کتھ پزی نہٕ ژےٚ مٔشراوٕنۍ کینٛہہ کہ اگر پٲدٕ کرن وول چھُے ژےٚ کانٛہہ سُہ چھُسے بٕے، سُہ چھی صرف رب العالمیٖن۔ ترٛیٚیمِس شعرس منٛز چھُ ونان شعر: میانہِ خٲطرٕ ٲس سٮ۪ٹھاہ یہِ ضروٗری،
بیسکلی چھُ شٲعر وَنان یہِ چھُ پنٛنِس محبوٗبَس سۭتۍ یہِ پنٛنِس محبوٗب سٕنٛدۍ تعریٖف وَنان پَنُن محبوٗب سُنٛد یُس پَنُن ٹوٹھ محبوٗب چھُ تَس سٕنٛز ذِکِر کَران وَنان چھُ یہِ ہسا چھُ سٮ۪ٹھاہ میٛانہِ خٲطرٕ چھُ یہِ سٮ۪ٹھاہ کہِ مےٚ کُن چھِ ژےٚ توجہ مےٚ کُن چھِ ژےٚ توجہ بہٕ چھُسَے ژےٚ یاد چاہے ژٕ کَمہِ انداز آسَکھ وٕچھان کِتھ پٲٹھۍ چھُکھ پَکان مگر مےٚ چھُکھ ژٕ یاد یعنی چانہِ نظرِ منٛز چھُ ژٕ چھُکھ مےٚ پَکان برونٛٹھ کُن مگر تَتھ نظرِ منٛز چھُنہٕ تَتھ نظرِ منٛز چھُنہٕ محبتہ وحبتہ کینٛہہ یوٗتاہ چھُ ضروٗر مگر بہٕ چھُسَے یاد بہٕ مٔشروتھَس نہٕ کینٛہہ 4مِس شعرَس منٛز چھُس وَنان شٲعر پنٛنِس محبوٗبَس دَپان چھُس یُس ہسا یہِ میون روح چھُ یہِ ہسا چھُ ختم گوٚمُت تحلیٖل ہو چُکا ہے ختم ہو چُکا ہے مۄکلیٛومُت ہسا چھُ تہٕ ژٕ ہسا چھُکھ میٛانہِ روحُک اکھ حِصہٕ بَنیومُت ژٕ ہسا چھُکھ میٛانہِ روحُک اکھ حِصہٕ بَنیومُت تمہِ پَتہٕ تہِ اگر بہٕ مجھ سے خدا جُدا ہے تو جُدا ہی صحیح مےٚ نِش اگر خۄداے جُدا چھُ اگر خۄدا سے جُدا چلو جُدا ہی صحیح اگر ژےٚ نِش جُدا چھُ جُدا ہی یہِ چھُ مےٚ منظوٗر یہِ مجھے منظوٗر ہے مےٚ ہسا چھُ یہِ منظوٗر کہِ کیٛازِ سُہ ہسا چھُ میون محبوٗب سُہ ہسا چھُ میون ٹوٹھ گوٚو کہِ میٲنِس محبوٗبَس میون محبوٗب اگر مےٚ نِش الگ چھُ مگر حقیٖقتَس منٛز چھُ سُہ میٛٲنِس روحَس سۭتۍ رلیومُت بچو یہ تھی عرض صہبائی کی دوسری غزل جو آج ہم نے ختم کر لی انشاءاللہ کل میں اس غزل کے سوالات دکھانے جا رہا ہوں تب تک کے لیے خدا حافظ